متخذ اللہ من ولد، اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا کسی کو نہیں بنایا، کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا، کیونکہ اولاد کی اسے ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسے اپنا نام زندہ رکھنے کے لیے کسی اولاد کی ضرورت نہیں، وہ خود سے زندہ ہے، ہر چیز کو فنا ہے۔ وما کان معہ من الہ، اگر اللہ تعالی کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہوتے، مور دین ون گاڈ اگر ہوتے، اذا لذهب کل الہ بما خلق، تو ہر الہ اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا۔ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور ایک بعض کے اوپر چڑھائی کرنے کی کوشش کرتے، یعنی اپنی فوج بنا لیتے کہ اس الہ کو قتل کر کے میں بڑا الہ بن جاؤں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے عما یصفون، ان تمام شرکی عقائد سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، وہی غیب کا جاننے والا بھی ہے اور وہی سامنے حاضر چیزوں کا بھی جاننے والا ہے، چھپی ہوئوں کا بھی اور ظاہر چیزوں کا بھی۔ فتعالی عما یشرکون، وہ بہت بلند ہے ان کے اس شرک سے جو اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا پارہ نمبر 30 کے اندر، اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو تباہ و برباد کیا، اور اس سورت کا پھر اینڈ کیا ہوتا ہے؟ والشمس وضحاها، وہ والی سورہ الشمس، فلا يخاف عقباها، ہم نے تباہ و برباد کر دیا قوم سمود کو، اور ہمیں کوئی خوف نہیں لاحق ہوا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ یعنی دنیا میں تو ہوتا ہے نا، کوئی کسی کو قتل کر دے تو یہ ڈر لگا رہتا ہے اس کے رشتہ دار آ کے اب مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا یخاف عقباها، ہمیں کوئی خوف ہی نہیں ہے کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا۔ پھر قرآن حکیم میں کئی جگہ آتا ہے کہ ہم چاہیں تو اس ساری مخلوقات کو ختم کر کے نئی مخلوق لے آئیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ، پھر سورہ المائدہ میں آیا کہ اگر اللہ اس چیز کا ارادہ کرے، آیت نمبر 17 میں کرسچنز کو سمجھاتے ہوئے کہ عیسیٰ ابن مریم، ان کی ماں اور جتنے زمین میں ہیں سب کو ہلاک کر دے، تو اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا۔ حتیٰ کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان فرمایا قرآن حکیم کے ذریعے، قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، سورہ الملک کے اندر آتا ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیجئے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کر دے اور میرے ماننے والے ساروں کو ہلاک کر دے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، تو کافروں کو عذاب علیم سے کون بچا سکتا ہے؟ یعنی اگر وہ ہم سے ہماری زندگی چھین لیں، ہم نہیں اس کا کچھ بگاڑ سکتے، تو تم تو ہے ہی نافرمان ہو، تم اللہ کا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ اس لیول پہ جا کے توحید سمجھائی جاتی ہے۔ اب اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا انہوں نے جو الہ پکڑ لیے ہیں اللہ کے مقابلے پر اس زمین میں، کیا وہ مرنے کے بعد کسی کو زندہ کر سکتے ہیں؟ یہ تو سوال ہی نہیں کیا جا رہا، وہ تو اس سے بھی بڑی چیز سورۃ الحج میں آئی ہے کہ یہ سب ہستیاں مل کر نہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتی۔ سورۃ الحج کے آخری رکوع پڑھ کے دیکھیں، سب کے سب مل کر ایک مکھی، اور اللہ فرماتا ہے ان کی کسبرسی یہ ہے کہ مکھی سے کوئی چیز چھین کر لے جائے اسے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ خدا کی سب سے بڑی کوالٹی کیا ہے؟ کن فیکون، وہ کہتا ہے کن، وہ ہو جاتا ہے۔ اور جنت میں یہی ہونا ہے، آپ خواہش کریں گے وہ چیز آپ کے سامنے آتی ہے۔ یہاں خدا کے بن جائے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز آپ کو دے دے گا جو آپ کی خواہش ہے۔ تو جس نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری، وہ آخرت اللہ کی مرضی کی گزارے گا، اور جس نے دنیا اللہ کی مرضی کی گزاری، وہ آخرت اپنی مرضی کی گزارے گا۔ یہ جملہ میرا یاد رکھیے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر اللہ تعالی کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہوتا، لفسدتا، تو اس کائنات میں فساد ہو جاتا، تباہ و برباد ہو جاتی یہ کائنات اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا۔ اور اس کی ٹیکنیکل ریزن ہم پچھلے 2 ریفرنسز میں کور کر چکے ہیں کہ ظاہر ہے پھر ہر الہ اپنی مخلوق لے کے الگ ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فساد ہو جاتا اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہوتا۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو پاک ہے وہ اللہ، عرش کا مالک، عرش کا پروردگار، عما یصفون،
ان تمام برائیوں سے جو لوگ اس کی طرف جو برے وصف لگاتے ہیں، بری چیزیں منسوب کرتے ہیں، اللہ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. یہ بات سمجھے. اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ جو میں اتنا تمہیں سمجھا رہا ہوں تمہارے لیے سمجھا رہا ہوں. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، پاک ہے وہ اللہ جو مالک ہے عرش کا ہر اس برائی سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. لا یسأل عما یفعل، یہ میری فیورٹ ترین آیت ہے. اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا جو وہ کام کرتا ہے. وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور اللہ کے علاوہ ہر مخلوق سے پوچھا جائے گا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہے. اس کے علاوہ کوئی اپنے فیصلوں میں آزاد نہیں ہے. دیکھیں اللہ نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا بھائیو. یہ تصور انسان کو کام دینے کے لیے کافی ہے. انسان کی لاچاری یہ ہے کہ اسے پوچھا نہیں گیا بناتے وقت. اب اگر انسان کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دی جائے قیامت والے دن، تو انسان کیا کر سکتا ہے اس خدا کا؟ کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ تو عقل کا تقاضا کیا ہے کہ اسی کے دامن کرم میں تھام جو ہے بنا لے لی جائے، اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم تھام لیا جائے. اسی میں ہی ہماری آخرت. ورنہ خدا کے ساتھ کوئی لڑ نہیں سکتا، اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا. بھائیو جس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کر دیا وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر لے، ہم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. لوگ کہتے ہیں جی ماں جڑی ہے وہ کدے نہیں اولاد نو دوزخ ہی سٹے گی، تے اللہ تعالیٰ تے اتنے محبت فرمانے والا ہے وہ کیسے پھینکے گا. او بھائی یہ کہاں سے آپ نے کانسیپٹ نکال لیا؟ اللہ نے تو کہیں یہ دعویٰ ہی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ تو بار بار کہتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں، اور ساتھ یہ بھی خبر دے دو کہ میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے. یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے تو ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہے تو اس کی روش کو اختیار کرو شکر گزاری کی، چاہے ناشکری کی. لیکن آخرت میں معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کا کرنا ہے اور اس کتاب کے مطابق کرنا. اسی لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 534 نمبر، القرآن حجت لک او علیک. قرآن قیامت والے دن یا تو تیرے حق میں حجت بنے گا یا تیرے خلاف حجت بن جائے گا. اگر اس کی پیروی کی ہوگی تو یہ ہمارے حق میں گواہی دے گا، اور اگر اس کے خلاف چلے ہوں گے تو ہمارے خلاف گواہی دے گا. قرآن تو گواہی دے گا ہی دے گا. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اللہ کے حضور، اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا. لوگ کہتے شفاعت ہی کریں گے، شکایت بھی کریں گے. مسئلہ نمبر 1 میرا سن لیں، وہ مسئلہ نمبر 1 میں نے اس کو دیا دعوت قرآن کے اوپر 2 گھنٹے کی گفتگو. تو یہ بڑا سخت معاملہ ہونے والا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا بھائیو، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے. وہ اپنے رولز اور ریگولیشن کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ مت اکڑنا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہو. اگر اللہ نے پکڑ لیا تو چھڑوانے والا کوئی نہیں ہوگا. حالانکہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن یہ ہمیں بتایا گیا تاکہ کوئی بعد میں کوئی بہت بڑا بزرگی کا دعویٰ نہ کر دے کہ اسی تے بخشے ہوئے ہیں ساڑھے مرید بن جاؤ تو اسی سارے نو ہی جنت ہی لے کے جائیں گے. پتہ نہیں جنت ہی لے کے جاؤ گے یا دوزخ ہی لے کے جاؤ گے، تو قیامت دہاڑے پتہ چلے گا. کوئی کسی کو نہیں لے کے جا سکتا. ٹھونس کے ساتھ ہر شخص نے اپنے نامہ اعمال کے مطابق پیش ہونا ہے. ہاں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا. نامہ اعمال کے پوائنٹ آف ویو سے اللہ تعالیٰ جس پر رحم فرمانا چاہے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے گا اسے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا جو وہ کرتا ہے. اس کے علاوہ ہر ہستی سے پوچھا جائے گا اس نے یہ کیوں کیا. ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ اور الہ پکڑ لیے ہوئے ہیں. قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی. اے نبی ان سے فرماؤ اپنی دلیل پیش کرو، اپنی دلیل لے کر آؤ. یہ ذکر موجود ہے، اللہ کی یاد دہانی والی کتاب موجود ہے، اور اس سے پہلے بھی کتابیں موجود ہیں، تورات اور انجیل موجود ہے. اس میں سے کوئی آیت لے کر آؤ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے. بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، وہ علم کی روش اختیار ہی نہیں کرنا چاہتے. الحق فهم معرضون، حق جو ہے وہ بالکل واضح ہے لیکن پھر بھی وہ اعراض کرنے والے ہیں. وما ارسلنا من قبلک من رسول
اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ، الا نوحی الی، مگر یہ کہ اس کی طرف ایک ہی کانٹے کی بات وحی کی گئی، انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ بے شک کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس اکیلے کے، سوائے میرے، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا، فاعبدون، پس اسی کی عبادت کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور یہ کہتے ہیں رحمان نے بیٹا جنم دیا ہے، نعوذ باللہ، سبحانہ، وہ پاک ہے، اسے بیٹے کی کیا حاجت ہے، وہ خود سے زندہ اور سب کو تھامنے والا ہے، اس کو کوئی موت آنی نہیں ہے، اسے اپنا نام زندہ رکھنے کے لیے کسی بیٹے کی ضرورت نہیں ہے۔ بل عباد مکرمون، بلکہ وہ اللہ کے عبادت گزار اور عزت والے بندے ہیں، جن کو یہ بیٹے سمجھ رہے ہیں، فرشتوں کو بیٹیاں سمجھ رہے ہیں، یا پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا سمجھ رہے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کو بڑھ چڑھ کر اپنی بات بھی نہیں پیش کر سکتے بغیر اجازت کے، خود سے، اور وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے، وہی کام کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ ان کے آگے ہے، جو کچھ پیچھے ہے، وہ جانتا ہے۔ جبرائیل زیرو ہے اللہ تعالیٰ کے امر کن کے بغیر، وہ تو ایک ڈمی ہے، یہ خدا کا امر کن ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عزت دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی فرشتے کی بھی یہ مجال نہیں ہے کوئی ایسا معاملہ کر سکے، وہ تو اس کے حکم کی پاسداری کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ ان کے آگے اور پیچھے ہے اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ولا یشفعون، اور نہ وہ کسی کی شفاعت کر سکتے، الا لمن ارتضی، ہاں مگر جس کے لیے اللہ راضی ہو۔ اللہ کسی کو کہے نا کہ فرشتے فلاں کی شفاعت کرو، جس طرح ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہمان خصوصی ہیں قیامت کے دن کے، تو اللہ تعالیٰ شفاعت کا حکم دے گا ان کو، اور اللہ ہی تعداد مقرر کرے گا۔ مسئلہ نمبر 88 بھی سن سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی اجازت، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، جو آیت الکرسی میں بھی ہے، کون ہے جو اللہ کے حضور سفارش کرے مگر اس کے اذن کے ساتھ۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ فرشتے تو ہر وقت اس کے ڈر کے ساتھ کانپتے رہتے ہیں، ان کو تو ہر وقت ٹینشن رہتی ہے کہ کیا معاملہ ہو جائے ہمارے ساتھ، اور اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے گاڑا فتویٰ آ رہا ہے۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِي، اگر کوئی ان میں سے یہ جرت کرے کہ وہ بھی کوئی الہ ہے اللہ تعالیٰ کے سوا، کوئی خدائی کا دعویٰ کر دے بالفرض، کوئی فرشتہ، کوئی جبریل، میکائیل، اسرافیل، ان میں سے بھی اگر کوئی دعویٰ کر دے کہ وہ بھی الہ ہے، فَذَلِكَ نَجْزِيهِمْ جَهَنَّمَ، تو اس کی پھر سزا یہ ہے کہ اسے بھی ہم دوزخ میں پھینک دیں۔ کیا مجال ہے کسی؟ کذالک نجزی الظالمین، بالکل اسی طریقے سے ہم بدلہ دیا کرتے ہیں ظالموں کو۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثہ، اور مت کہو کہ تین الہ ہیں، انتہوا، باز آ جاؤ، خیر لکم، اسی میں تمہاری خیریت ہے، انما اللہ الہ واحد، اللہ تو صرف اکیلا ایک ہی الہ ہے، یکتا ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ پاک ہے، اس کو یہ شائع نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی اولاد تجویز کرے۔ پھر وہی بات ریپیٹ کروں گا کہ بھائی اولاد کی تو اسے ضرورت ہے جسے موت آنی ہو اور وہ اپنا نام زندہ رکھنا چاہتا ہو۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے اس کا وہی مالک ہے، اسی کا ہے۔ وکفا باللہ وکیلا، اور اکیلا اللہ ہی ان سب پر گواہ ہے۔ یعنی فرشتے نہ بھی نامہ اعمال نوٹ کریں، یہ کائنات اللہ نے صرف بنائی نہیں ہے بلکہ چلا بھی رہا ہے، یہ اس سے مشکل چیز ہے، ایک تو بنانا، پھر چلانا، ہر چیز کو رزق دینا اور سارے معاملات کو پورا کرنا۔ اب وہ آیت آ رہی ہے، سخت ترین آیت، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم کبھی اور محسوس نہیں کریں گے کہ لوگ انہیں اللہ کا بندہ کہیں۔ اللہ اکبر، ان کو کبھی اس بات پر آر نہیں آئے گی، وہ اپنی ڈیگریشن نہیں سمجھیں گے کہ میری بے عزتی ہے کہ مجھے کوئی اللہ کا بندہ کہہ دے۔ تو کرسچن تو یہ سمجھتے تھے کہ خدا کا ٹکڑا کہیں گے، خدا کا بیٹا کہیں گے، تبھی ان کی شان بیان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اصل شان تو ہے اللہ کا بندہ ہونا۔ اب وہ صحیح بخاری کی حدیث یاد کر لیں، کتاب الانبیاء چیپٹر میں، اے میرے امتی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں یہ بات ارشاد کی، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کر دینا جیسا کہ کرسچنز نے، نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کی شان کو بلند کر دیا تھا اور بڑھا دیا تھا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ اور الحمدللہ تمام مسلمان اپنی نمازوں میں تو یہی کہتے ہیں، محمدن عبدہ ورسولہ،
الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسیح علیہ السلام کبھی اس بات سے آر محسوس نہیں کریں گے، کبھی ان کو اپنی بے عزتی محسوس نہیں ہوگی کہ وہ کہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہ اللہ کے مقرب فرشتوں جبریل، میکائیل، اسرافیل یا ملک الموت، کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بے عزتی سمجھے کہ میں بندہ ہی ہوں صرف خاص۔ یا آپ کسی کو کہہ دینا کسی بڑے بزرگ کو کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، وہ کہے گا یار تکو میرے نال ایڈی لمبی دوم پہلے لاؤ، شیخ الحدیث، شیخ القرآن، فلان ٹمکان، تا میری تسلی ہوگی۔ اگر کہنا یہ اللہ کے بندے ہیں، وہ کہے گا لو جی بس بندے ہی، کیونکہ ان کے اندر بھی ایک خدا چھپا بیٹھا ہے، وہ اپنی عبادت تو کرواتے ہیں اپنے مریدین، اپنے محبین، اور یہ ساروں کا حال ہے جو جدھر جدھر بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ تو عیسیٰ کی مجال ہے کہ وہ اپنی بے عزتی محسوس کرے، اور نہ کسی مقرب فرشتے کی کہ وہ یہ بے عزتی محسوس کرے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب پھر آ رہے فتویٰ کرتا ہے وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، ان میں سے بھی کوئی، عیسیٰ علیہ السلام ہو یا جبرائیل، میکائیل، اسرافیل یا ملک الموت، ان بڑے بڑے فرشتوں میں سے بھی اگر کوئی اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے کہ وہ اللہ کو، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہے اور اس کی عبادت سے وہ روگردانی کرنے کی جرت کرے، وہ یستکبر، اور تکبر میں آ جائے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو کہاں بھاگ کر جائے گا؟ ان سب کے سب کو اللہ ہی کی طرف تو سمیٹ کے آنا ہے قیامت والے دن۔ جبرائیل کہاں جا سکتا ہے اس کائنات سے؟ میکائیل کہاں جا سکتا ہے؟ کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی جن اس کائنات کی حدوں سے نکل کے کہاں باہر جا سکتا ہے؟ اللہ تو مدد صبر، اللہ جمع تو کر لے گا قیامت والے دن۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ اس اکیلے اللہ کی جو قہار ہے۔ لیکن قیامت کا دن اللہ نے اپنا کیا غفار نہیں رکھا ہوا، القہار، والعیاذ باللہ تعالی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔